آپ سن رہے ہیں مولانا تبارک اسمی کے اسلامک بیان کو اور جوشیلا انداز کو۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کے بعد اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی غریب کو، کسی مظلوم کو کوئی ستاتا ہے اور وہ مظلوم ایک آواز نکالتا ہے، اس کی آہ میں وہ طاقت ہوتی ہے، وہ قوت ہوتی ہے کہ عرش کو بھی ہلا دیتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ یا بار الہا، وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا عرش ہل رہا ہے؟ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، ایک مظلوم کی پکار ہے جو یہ پکار رہا ہے کہ یا اللہ، دنیا میں تو کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے، تو میری بات کو سن لے۔ اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، پھر اس ظالم کو دنیا میں عذاب دیتا ہے۔ اس ظالم کا عذاب یہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر کو لمبی کر دیتا ہے تاکہ اس کے گناہ کو اور بڑھایا جا سکے، اس کی زندگی کو لمبی کر کے اس کے سکون کو چھین لیتا ہے، اس کی عزت کو پامال کر دیتا ہے، اس کی برائی کو تمام علاقے کے لوگوں پر عیاں کر دیتا ہے، افشا کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھ لے کہ یہ ظالم ہے، اور اس کے ظلم کی وجہ سے یہاں کے غریب، یہاں کے یتیم، یہاں کے مسکین لوگ، یہاں کے نچلے طبقے کے لوگ پریشان حال ہیں۔ یاد رکھو، اگر اپنے ظلم سے کوئی باز نہیں آتا، ان کا حشر فرعون کی طرح ہوتا ہے، ان کا حشر قارون کی طرح ہوتا ہے، ان کا حشر شداد کی طرح ہوتا ہے، ان کا حشر نمرود کی طرح ہوتا ہے، جن کو اللہ نے مال و دولت بھی عطا کیا تھا، لیکن اپنی مال و دولت کے اکڑ میں آ کر، گھمنڈ میں آ کر، تکبر میں آ کر اور غریب لوگوں کو پریشان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی اسی انداز سے دیا۔ فرعون کو پانی میں ڈبا دیا، نمرود کو ایک مچھر سے مروا دیا، شداد نے زمین پر جنت بنائی، اور جب دیکھنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا، کہا کہ اس کو جنت کو دیکھنے سے پہلے اس کی روح کو قبض کر لو۔ قارون کو مال و دولت دیا، لیکن اپنی مال و دولت کے اکڑ میں، گھمنڈ میں انہوں نے غریبوں پر ظلم کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، تمہیں اختیار ہے، تم جو چاہو وہ سزا دے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے زمین، اس قارون کو دھسا دے، یہاں تک کہ دھستا چلا گیا۔